آپ کی خدمت میں صرف اتنی درخواست ہے میری، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو تھوڑا وقت دیجیے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. دوستو، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کو، اسلامی تاریخ کو سر فہرست لے آئے. حوالہ، نمبر اور پیج نمبر تک کا ریفرنس کوڈ کر دیتے ہیں. صرف قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ایک ایک حوالہ ان کو یاد ہے، بلکہ ساری مذہبی کتابوں کا ایک ایک حوالہ وہ ان کے ذہن نشین ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلام اینڈ ادر ریجنز کا ایک ادنا سا طالب علم کہتے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلام اینڈ ادر ریلیجن میں وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اب تک وہ بہت سے مذاہب کے اسکالر سے چیلنجنگ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. بعض لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ان کو چیلنج کیا گیا اور ان سے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ڈیبیٹس ہوئیں جنہیں انہوں نے بخوشی قبول کیا. 2006 میں مشہور اسکالر ولیم کیمپبل، جن کا تعلق امریکہ سے تھا، اور شکاگو میں 2000 میں شکاگو میں ہونے والی اس ڈیبیٹ میں، جس کا موضوع تھا بائبل اینڈ قرآن ان دا لائٹ آف سائنس، اس ڈیبیٹ کو پوری دنیا میں لائیو ٹی وی پر، پیس ٹی وی پر نشر کیا گیا. لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور لائیو دیکھا. ولیم کیمپبل نے بہت سے بحث مباحثے کے بعد جبرن نہیں، دوستو جبرن نہیں، ان کی باتوں سے قائل ہو کر اور صحیح ریفرنس سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں قائل کیا، تو انہوں نے خوشی خوشی اپنی شکست کو تسلیم کیا. اور دوسرا بڑا اہم مناظرہ، مباحثہ یا ڈیبیٹ 2006 میں بنگلور میں مشہور ہندو اسکالر روی شنکر سے کیا، جس کا موضوع تھا گاڈ ان اسلام اینڈ ہندوازم. گاڈ ان اسلام اینڈ ہندوازم، یہ بھی مباحثہ ہوا، اس میں بھی وہ فتح یاب ہوئے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لیڈروں، اسکالرز نے ان کو ڈیبیٹ یا مباحثے کی دعوت دی، جس میں کامیابی آخر کار ڈاکٹر ذاکر نائک کے حصے میں آئی. دوستو، یہ سیکنڈ پارٹ کا تھوڑا سا تعارف تو آپ سے ہو گیا، اور میری پھر وہی درخواست ہے کہ اس حصے کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو بہت سی اہم انفارمیشنز اور ملنے والی ہیں. تو چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف. دوستو، یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے سائنس کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بیان کیا. وہ اب تک 2500 لیکچر اسلام اور قرآن کی روشنی میں دے چکے ہیں. اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے پیس ٹی وی کی ابتدا کی، اس کی بنیاد رکھی، جو نہ صرف اردو، انگلش، بنگالی اور چائنیز زبانوں میں تھا. اس کے علاوہ انہوں نے چند دوسرے اداروں کی بھی بنیاد رکھی. اس میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور اسلامک اسکول آف بامبے شامل تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ، تحقیق اور تعلیم کے مشہور موضوعات، ان میں سے اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز، اسلام اینڈ کرسچینٹی، اسلام اینڈ سیکولرزم اور دی کانسیپٹ آف گاڈ ان اسلام. ایک طرف تو
ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا میں اسلام کا نام سر بلند کر رہے ہیں تو دوسری طرف اپنے ہی مسلمان ممالک کے لوگ اور علماء بجائے کہ ان کی تعریف کریں اور انہیں موجودہ اسلام کا یا مسلم امہ کا ہیرو تسلیم کریں، یہ سب لوگ ان کی شخصیت کو کنٹروورشل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض علماء ان پر کافر ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں، اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے علماء کچھ انہیں وہابی کہتے ہیں اور کچھ انہیں دیوبندی، اور کچھ دوسرے جو فرقے ہیں سب لوگ ان کو ڈی گریڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو تسلیم کیا جائے اور ان کا مقام جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو ملے۔ اور کچھ تو انہیں ماڈرن اسلام پھیلانے کا تانا بھی دیتے ہیں۔ یہ لکیر کے فقیر علماء جو اسلام کو صرف اپنی وراثت سمجھتے ہیں اور اسلام کو ایک مخصوص حلیے اور ایک دائرے میں قید کیے ہوئے ہیں تاکہ باقی مسلمان بس انہی کو معتبر اور عالم دین مانے، اور ان مخالفین میں بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی یا ہندوتوا پارٹی اور دیگر ایکسٹریمسٹ پارٹی کے لوگ شامل ہی نہیں، بلکہ اپنے مسلمان ممالک کے بہت سے علماء جو نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بہت سے مسلم ممالک ان کی شخصیت کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں بسط احترام اور ادب سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا انسان جو خدا کی بڑائی کی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، کیا ایسے انسان کو ایسے برے القاب سے نوازنا یا فرقہ بندی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا کیا جائز ہے؟ میرے ذاتی خیال میں تو یہ فرقہ بندیوں میں جو انا تکبر ہے، شاید یہی مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے۔ آج مسلمان کیوں زوال پذیر ہے؟ اور آج مسلمان جس نے ایک وقت میں آدھی دنیا تک حکومت کی، آدھی نہیں بلکہ ساری دنیا پہ حکومت کی، آج وہ ذلت، غلامی اور کسرم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک تیسرے درجے کا دنیا کے لحاظ سے باشندہ بن کے رہ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نہ صرف دنیا میں اسلام کی وجہ سے اپنے لیکچرز، اپنی تبلیغ، اپنی تحقیق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور ویسے بھی کسی بھی ملک کا باشندہ اس ملک کی پہچان ہوتا ہے، اور ہندوستان کی سرکار، مودی سرکار کچھ اور سمجھتی ہے۔ میری نظر میں تو ہندوستان کی بڑی پہچان ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ یہ سچا مسلمان انڈیا کے لیے شاید بہت بڑا خطرہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی اسی انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور حق سچ کا کلمہ پڑھا۔ انڈین گورنمنٹ، یہ مودی سرکار، اس سے اس قدر خائف ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر بہت سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے، ان پر بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ان کا جو ٹی وی چینل تھا، پیس ٹی وی چینل،
اس کی نشریات پوری دنیا میں بند کر دی گئی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ خوف زدہ تھے, خائف تھے کہ وہ انڈیا میں رہ کر بھی ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا, اور اس کے ہاتھوں بہت سے ہندو متاثر ہو کے کلمہ گو ہو گئے. انڈیا کو شاید یہی خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت جس میں انڈین تو کم ہو, ہندو کم ہو اور مسلمان زیادہ ہو. ان کی جائیداد, ان کے مال و اسباب سب ضبط کر لیے گئے, اور اس پر ستم یہ ہے کہ ان کا انڈین پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیا گیا. ان کو ملک بدر کیا گیا. آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ملائیشیا میں رہائش پذیر ہیں یا پناہ لیے ہوئے. ایک انڈین شہری, ایک مسلمان انڈین شہری اب ملائیشیا میں رہائش پذیر ہے یا پناہ لیے ہوئے ہے. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انڈین گورنمنٹ ان سے ڈرتی کیوں ہے. بہرحال دوستو, پارٹ 2 کا میں یہی اختتام کرتا ہوں, اور کیونکہ یہ سبجیکٹ کچھ بڑا تھا تو یہ 3 پارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا. تو پہلا پارٹ تو آپ دیکھ چکے ہیں, دوسرا پارٹ آپ دیکھیں گے, اور چند ہی دنوں میں آپ اس کا پارٹ 3 دیکھیں گے, جس کا موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کی ذاتی زندگی.